بہت شکریہ ندیم ملک صاحب، بہت صحیح آپ کا انالیسس بھی ہے، اسیسمنٹ بھی ہے اور اوپننگ ریمارکس بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں جی، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے بھی کہا آپ احتیاط کریں۔ جو عمران خان صاحب بات کہہ رہے ہیں میں اس کو ذرا سا تھوڑا ایکسپلین کر دوں، جیسے میں نے پری ایمپٹ پہلے کیا تھا کئی مہینوں پہلے، اور ویسی ساری چیزیں ہوئیں۔ یہ جو جھتے اندر پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ کسی صورت میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مار کٹائے غنڈہ بدماش ہو۔ اٹس اے کلین پارٹی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ گولی چلانے والا یا قاتل اور اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں اس پارٹی کے اندر۔ اچھے پڑھے لکھے بچے ہیں، ہاں، سب اچھے سوشل میڈیا پہ وہ بےہودگی کرتے ہیں ان کے کچھ بچے، لیکن وہ گولیاں چلانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ تو چلے میچور ہیں، نادانی میں کرتے ہیں حرکتیں ایسی، لیکن ادروائز ایک ہمارے پاس لبرل طبقہ ہے اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں اس پہ اس کو اچھے فریم میں دیکھنا چاہیے کہ اٹس اے گڈ سائن فار اینی پولیٹیکل پارٹی۔ لیکن جو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو بڑا ڈیٹیل میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری اپنی انالیسس، میری اپنی سمجھ جو میں پچھلے ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی ایز وزیر بھی، یہ دو خاص کا میں ذکر کرتا آ رہا ہوں، اور 3 سانپ کا اور کچھ کیڑوں کا، ان کا آج بھی رول بڑا ایکٹیولی گیم کے اندر واپس آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو جس نے انفارمیشن دی ہے وہی آدمی ہے جو ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان 2 خاص اور 3 سانپ اور کیڑے مل کے، کہ اچھے بچوں میں اس جھتوں میں وہ جھتے ڈال دیے جائیں اور ان سے یہ کام کروا دیا جائے اور ایک اناکی اور ایک تباہی اور ایک مار دھاڑ کی طرف لے جائیں، اور وہی آدمی عمران خان صاحب کو بھی بتا رہا ہے اور اس کو انڈورس کر رہے ہیں سارے سانپ اور کیڑے۔ تو اگر میں ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوں، میں آپ کے شو کے اندر تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہے، کوئی شخصیت ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں میری بات، یہ نہیں آپ کہہ رہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ندیم ملک صاحب، 2 خاص نان پولیٹیکل، 3 سانپ پولیٹیکل پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کے قریب، اور کچھ کیڑے پولیٹیکل خان صاحب کے قریب۔ ان جھتوں نے پہلے بھی خان صاحب کو تباہی کے راستے پہ لے کے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ لوگ اندر چلے جائیں گے، اور جو خان صاحب کو اسی 2 خاص اور انہی 3 سانپ اور کیڑوں نے آ کے خان صاحب کو یہ انفارمیشن دی ہے کہ یہ پلان ہے، وہ پلان کو ایگزیکیوٹ اور ادھر اندر کروانے والے یہی لوگ ہیں۔ یعنی کہ میں گیا خان صاحب کے پاس، میں نے پہلے تو آدمی پلیس کر دیے، میرے ساتھ 2 خاص ملے ہوئے تھے، میں نے لڑائی جھگڑا گولی چلانے والے لوگ اندر کر دیے۔ میں آیا خان صاحب کے پاس، خان صاحب سرکار کا یہ پلان ہے۔ دیکھیں سرکار کی ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے بڑے لیڈر کے ساتھ ایسا پلان کر سکے، اور کسی کو پلان کرنا بھی نہیں چاہیے ایسا۔ سر لیکن میں آپ کو 2 سناریوز آپ کے سامنے، ندیم علی صاحب میں آپ کو پلیز بات کمپلیٹ کروں۔ جب تک پی ڈی ایم کا بوجھ تو پاکستان نہیں اٹھا پا رہی، یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ رہے گی، لیکن جب تک آپ چھترول، چکوال سے لے کے کوئٹہ، اور کوئٹہ سے چھوٹی چپل کا چھترول بھاورپور، اور بھاورپور سے چھترول چھوٹے چپل کی بیرون ملک نہیں کریں گے، سانپ کا سر نہیں کچلیں گے، یہ پاکستان کے مسئلے اس تباہی پہ چلے جائیں گے۔ کیونکہ ان 2 خاص کا انٹرسٹ عدلیہ کے اندر بھی ہے، پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی ہے، میڈیا چینل مالکان کے اندر بھی ہے، پولیس کے اندر بھی ہے، ایف آئی کے اندر بھی ہے، اداروں کے اندر بھی ہے۔ یہ بندے پہلے بھی تباہی کرتے ہیں، یہ بندے آج بھی تباہی کریں گے، آگے بھی تباہی کریں گے۔ سر لیکن آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اس کو بڑے اچھے سے سمجھ رہا ہوں، میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا، لیکن یہاں پہ کچھ اداروں نے تحقیقاتی عمل کا آغاز کیا ہوگا، تو اگر اتنا بڑا ان کی طاقت ہے کہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، عدلیہ بھی مینج کر سکتے ہیں، عمران کے پاس بندے بھی گھسا سکتے ہیں، اندر اور باہر تباہی بھی پھیر سکتے ہیں، تو ان کے ادارے ان کو چیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ندیم علی صاحب، انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک تو جب کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ پے آرڈر کے تھرو نہیں لیتا، اور جب کوئی قتل کا منصوبہ کرتا ہے تو وہ کوئی ویڈیو بنا کے قتل نہیں کرتا۔ اب اس پیرامیٹرز کے بیچ میں آپ نے ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں سر جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے ان سے زیادہ ایبل ہیں، دے آر ان کمانڈ۔ دیکھیں میری بات وہ سنیں، ڈگ آؤٹ کریں اور چیک کر لیں۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، میں اپنے گھر کا نا سب سے بڑا بیدی ہوں، کس دروازے سے آپ میرے گھر میں آ سکتے ہیں، کس دروازے سے نکل سکتے ہیں، کس دروازے سے میرے والدین کو تکلیف دے سکتے ہیں، میرے بچوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے، میرے سے اچھا پاکستان میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ میرا گھر ہے۔ تو جب گھر کے آدمی بھیدی بن جائے تو پھر تباہی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور گوٹے بھی غائب ہیں بہت ساری، وہ گوٹے جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور باقیات بھی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں میں آپ کو
میں کیونکہ لارجر انٹرسٹ ملک کی مفاد، اداروں کی مفاد، عراقی کو بچاتے ہوئے انارکی کو سنبھال کے اپنا میسج کنوے کر رہا ہوں کافی دنوں سے. فیصل واڈا صاحب، دو سناریوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک، عمران نے اگر مرتضیٰ بھٹو کی اسیسینیشن کا تذکرہ کیا ہے تو مرتضیٰ بھٹو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی. بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی، اور جس طریقے سے کراچی کی سڑکوں کے اوپر پولیس والوں نے گولیاں ماری تھیں، یہ باقاعدہ مجھے تو لگتا یہی تھا کہ میرے پاس تفصیل تو نہیں ہے کہ میں نے فائلیں پڑھی ہوں کہ ایک پلان طریقے سے اس کو گھیر کے مرتضیٰ کو وہاں مارا گیا اور پھر میک شور کیا گیا کہ سڑک کے اوپر اس کی ڈیتھ ہو جائے، تب تک وہ ہاسپٹل نہیں جائے. دوسرا واقعہ محترمہ کی اپنی اسیسینیشن کا ہے. 18 اکتوبر کو پہلے کراچی سانحہ کارساز، پھر 27 دسمبر کو پنڈی میں، اور 27 دسمبر سے پہلے ایک رات سیکورٹی والے نے ان کو بریف کیا کہ آپ کو خطرہ ہے، پشاور میں اٹیمپٹ ہو چکی ہے، یہاں دوبارہ خطرہ ہے، تو میک شور کہ آپ کی سیکورٹی کمپرومائز نہ ہو. سارا کچھ کمپرومائز ہو گیا، ان کی اسیسینیشن ہو گئی. تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں جہاں ہمیں میرے خیال میں بہت زیادہ احتیاط سے چیزیں سیکھ کے آگے عمران خان کو بچانے کی تدبیریں کرنی چاہیے تھیں. میں آپ کے ساتھ بالکل 500% دیکھیں جو سیکورٹی کے اداروں نے کیا عمران کو بریف کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں مجھے اس ڈیٹیل کا تو نہیں پتہ، کرنا چاہیے. اور جو عمران خان صاحب کے رحمان باغ والے گیٹ پہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر عمران کے گھر گھسنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر آپ گیٹ پہ چلے بھی گئے، چلے لیگلی اگر آپ چلے بھی گئے، روڈ صاف کرنی چاہیے تھی، گلیاں کلیئر کرنی چاہیے تھی. گھنٹی پہ آتے زباد پاک کی، اگر زباد پاک کی گھنٹی کے بجائے وہ بندوقیں لے کے آتے تو آپ توپیں کھڑی کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن آپ نے نہ گھنٹی بجائی، نہ دروازہ کھول لیا اور دروازہ توڑ دیا. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو آپ اس ٹریپ کے اندر سبھی جا رہے ہیں جس ٹریپ کو کسی نے بڑا ماسٹر مائنڈ کیا ہوا. اور دیکھیں ندیم ملک صاحب، ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں، میں بار بار بول رہا ہوں، ان کی بیرون ملک ایجنسیوں سے تعلقات ہیں. اس کے لیے راکٹ سائنس تھی، کیونکہ میں تو حصہ تھا تو مجھے تو سب چیزیں سمجھ میں آتی ہے. میں غلط ہوں تو آپ مجھے میرے پہ سختی کیجیے گا، لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو جا کے چیک تو کریں. میں نے یہی علام پہلے بھی کیا تھا. دیکھو تو اللہ نے زندگی دی عمران خان صاحب کو، اس تکلیف سے بچ گئے. لیکن جب گولی چلتی ہے تو گولی تھوڑی دیکھتی ہے کہ وہ اسپرنٹر نکالے گی، وہ نیچے لگے گی، اوپر لگے گی، گولی تو چل جاتی ہے. اس کو اتنا آسان نہ لیں. اور عمران خان صاحب کو چاہیے، جو اس وقت بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو گولیوں کا عمل ہے، میں نے عمران خان صاحب کو 10 دفعہ یہ بات کی تھی کہ سر آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور ایک جلسے میں ان کی ہیومن شیلڈ بھی بنا تھا، جب ان کے آگے آ کے وہ اس پہ کراچی میں بات کر رہے تھے پوڈیم پہ، تو ان کے آگے آج بھی ویڈیو فوٹیج ہے، میں ان کے آگے یوں کھڑا ہوں. تو ہم ورکر جو ہے وہ جان دینے والے لوگ تھے. اگر لیکن جان کی پرواہی خان صاحب نے نہیں کرنی، اور انہیں پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور انہیں کے خان صاحب سے پوچھے آپ کو انفارمیشن کس نے دی ہے، خان صاحب یہ چیز ہی دیکھ رہے ہیں.